السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی مجھ سے قبل اکاڑوی بھائی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے تھے، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی بیماری، ایک ایسے مرض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مرض، وہ بیماری ہمارے اعمال کے ساتھ شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں کہ انسان ساری رات عبادت کر رہا ہے، سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، ساری رات کا قیام کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی کسی بھی عبادت کو قبول و منظور نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ جو شخص اس بیماری کے خلاف بات کرے اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا سخت ہے، یہ جی وہابی ہے، یہ جی اہل حدیث ہے، یہ جی جو اہل حدیث ہیں یہ بڑے ظالم ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے بابے اور ہمارے پیر سرنگیاں اور طبلے بجا بجا کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، طبلے اور سرنگیاں بجا کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عمل کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کر دینے کے بعد اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کے آئے ایک بھی نیکی کو تولا ہی نہیں جائے گا؟ وہ عمل شرک کا عمل ہے، اور مجھے اور آپ کو اس عقیدے کی ترویج اور اس عقیدوں کے پھیلانے کے لیے دن رات ایک کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ ماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ لیا عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا، عبداللہ ابن جدعان کا کیا بنا؟ یہ سوال بڑا اہم تھا، اتنا بڑا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا کہ حاجی حج پہ آتے تو 1000 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتا، 1000 سوٹ گفٹ کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی بڑی دیگ بنائی، اتنی بڑی دیگ عبداللہ ابن جدعان نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جب کبھی سورج کا سایہ لینے کے لیے، سورج سے اوٹ لینے کے لیے ارادہ کرتا تو میں اس کی دیگ کے سائے میں بیٹھ جاتا، اتنی بڑی دیگ تھی۔ ماں عائشہ نے کہا اس کی نیکیاں کیا ہوئی، اس کے یہ سارے اعمال کیا ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں چلا جائے گا، کسی بھی نیکی کو نہیں تولا جائے گا۔ اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو عقیدہ اللہ کے بارے میں تھا وہ عقیدہ لات منات اور عزا کے بارے میں بھی تھا۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن لات منات اور عزا کو ان کا شریک بھی مانتا تھا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، آج ایک بڑا نقطہ سمجھ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے، یہ جی اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا، یہ وہابی جو ہوتے ہیں، یہ قریش مکہ اور کفار مکہ والی جو آیات ہیں یہ ہم پہ تھوپتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں ہم پہ تھوپتے ہیں۔ کفار مکہ اور قریش مکہ کا اللہ سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، وہ تو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ پراپوگنڈا، یہ مغالطہ مسلمانوں کے درمیان عمدن پھیلایا جاتا ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کفار مکہ اور قریش مکہ اللہ کو جانتے تھے۔ آپ بتائیے خانہ کعبہ کو کفار مکہ اور قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کو تو پہچانتے نہیں تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ آپ نے یہ جو معاشرے میں ایک غلط فلسفہ پھیلا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اور جی کفار مکہ قریش مکہ اللہ کو نہیں تھے مانتے، یہ وہابیوں نے جان کے، یہ اہل حدیثوں نے جان کے، یہ جی دیوبندیوں نے جان کے ایسے کیا ہوا ہے، ویسے کیا ہوا ہے۔ عبداللہ رسول اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے نا، کیا تھا؟ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے،
اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، تو عبداللہ نام کیوں رکھا ہوا تھا؟ جناب عبد المطلب جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اس کے پاس گئے تو ان کے رعب اور دبدبے، ان کے حسن، ان کے شان اور وقار کو دیکھ کے ابرہہ کے اوپر ہیبت طاری ہوگی، اور وہ آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتا، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا میرے 40 اونٹ، میرے 100 اونٹ، میرے اونٹوں کا جو حساب کتاب ہے ان کو ذرا واپس کر دے، تو اس کے دل سے ساری ہیبت چلی گئی۔ اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے بات کریں گے خانہ کعبہ کی اور اس کے اوپر حملے کے بارے میں بات کریں گے، آپ آ کے مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، جو تو کہتا ہے نا وہ جس کا گھر ہے، وہ جس رب کا گھر ہے وہ جانے، تو جانے، میں اس کی بات ہی نہیں کرنے آیا۔ آپ کہتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ بات ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ جی علامہ صاحب یا حافظ صاحب اپنی طرف سے یہ روایات بنا رہے ہیں، ان کی سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے، یہ تریحی بات ہے۔ حالانکہ عبداللہ نام کی بات تریحی نہیں ہے، بیت اللہ کی بات تریحی نہیں ہے۔ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، اس کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کسی مولوی کی رائے نہیں رکھتا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں رکھتا، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 20 سے زائد آیات ہیں، ان کا ایک خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، کن کے حوالے سے؟ کفار مکہ اور قریش مکہ کے حوالے سے حکم دے رہا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے اللہ کے رسول ان کفار مکہ ہی سے، قریش مکہ ہی سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کا مولوی آپ کو کہے گا وہ اللہ کو جانتے نہیں تھے، اصل اختلاف یہ تھا، یہ معاملے تھے، یہ گڑبڑ تھی، یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں، یہ ساری آیتیں اس حوالے سے ہیں، اللہ کے تعارف کے حوالے سے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ پیارے نبی ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار، آپ ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ قل، آپ پوچھ لیجئے، آپ کہیے، ان سے پوچھئے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ 20 سے زائد مقامات میں اللہ رب العزت نے، جائیے آج قرآن پاک اٹھائیے، ان آیات کا ترجمہ پڑھیے، خود کسی بھی ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آگے کفار مکہ کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا تاکہ آج کا مولوی آپ کو مغالطہ نہ ڈال سکے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کفار مکہ اور قریش مکہ کہیں گے ان سب قوتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ صرف شرک کے رستوں کو کھولنے کے لیے آپ کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے وہ تو کہیں گے ان ساری قوت سامعہ، باصرہ، عرش عظیم کا، زمین و آسمان کا، مردوں کو زندہ اور زندوں کو مارنے کے سارے معاملات کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر اختلاف کیا؟ ہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، اختلاف کیا تھا؟ ایک بات آج اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ شرک کے سارے دھندے اور آپ نے بلاک کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیا کیجئے کہ شرک کے حوالے سے، بدعت کے حوالے سے جب بھی کسی کو تبلیغ کریں، نیت میں اصلاح اور نیت میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی اگر شرکیہ اعمال میں ملوث ہے تو جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو میں نے بچانا ہے۔ ہوتا کیا ہے، شرک کا رد کرتے ہوئے تانا دیا جاتا ہے، بدعات کا رد کرتے ہوئے تان و تشنیع کی جاتی ہے، تو تان و تشنیع سے ہدایت نہیں ملتی۔ اصلاح کی نیت اور وہ ساتھی شرح صدر کے ساتھ، کسی کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح کرنی مقصود ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک بات سمجھیے، نقطہ اختلاف، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب کو نہیں تھے جانتے، یا اللہ کو نہیں تھے پہچانتے، یا ان کی نظر میں قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک رب نہیں تھا، زمین و آسمان کی بادشاہی رب کی نہیں تھی؟
ایک بات یاد رکھیے گا، آج جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہوتے ہیں، مذاہب، مذہب، دین، وہ سارے کے سارے وننس آف گاڈ، ایک خدا کے تصور کے اوپر، ایک الہ کے تصور کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ بالآخر ایک مافوق الاسباب ہستی، ایک عظیم شخصیت، ایک قدرت والی شخصیت کا تصور، مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک حالق حقیقی کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ طریقے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مذہب اس چیز کی بنیاد ہے کہ خالق حقیقی کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس توحید کا ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ کیا مطلب؟ ربوبیت سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ایک بچہ چھوٹا ہے، کافر ہو مذہب پسند، ایتھیزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایتھیس جو ملحد، لا مذہب بے دین ہوتے ہیں، صرف ان کے ہاں الہ کا یا ایک ہستی کا تصور نہیں، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ایک ہستی کا تصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بچہ کم عمر ہے، چھوٹا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوگا، عمر بڑھتی جائے گی، قد بڑا ہوتا جائے گا۔ آپ کچھ دن بال نہیں کٹوائیں گے، بال بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کچھ دن ناخن نہیں کٹوائیں گے، ناخن بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالیں گے، کچھ دن بعد وہ زمین دھرتی کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آئے گا، کونپلیں لگیں گی، دانے اگیں گے۔ یہ جو توحید کی قسم ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھل ہیں جی، پھول ہیں، یہ بھی بیان ہونی چاہیے۔ درخت لہلہا رہے ہیں، ہر انڈے میں سے کبھی مرغی کے انڈے سے بطخ نہیں نکلی، بطخ کے انڈے میں سے کبھی کچھوا نہیں نکلتا۔ ہر انڈا جس جانور کو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، جو بیج بویا جاتا ہے وہی درخت لگتا ہے۔ یہ بھی ایک توحید ربوبیت کی ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وجہ اختلاف تھی نہیں۔ توحید ربوبیت کہ چشموں کا جاری ہونا، فصلوں کا لہلہانا، درختوں کے اوپر پھلوں کا آ جانا، آسمان سے بارش کا گرنا، یہ نقطہ اختلاف نہیں تھا۔ نقطہ اختلاف کیا تھا؟ وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ربوبیت سے اگلی بات کی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رب کو مانتے ہو؟ پہلے اللہ نے مقدمہ پورا بنایا کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ جب وہ کہیں اللہ ہی ہے تو اب کہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب ان کو یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، وہ سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نقطہ اختلاف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اگر اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہو کہ نشو و نما بھی اس نے، بچوں کے قد بھی وہی بڑھا رہا ہے، بال بھی وہی بڑھا رہا ہے، ناخن بھی وہی بڑھا رہا ہے، فصلوں کو بھی وہی اگا رہا ہے، درختوں کو بھی وہی اگا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے، اور اس کی عبادت بھی نہیں، اس ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ نقطہ اختلاف یہ ہے، عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، کون کون سے اعمال ہیں عبادت کے؟ روزہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دعا، الدعاء افضل العبادہ، الدعاء هو العبادہ، اور ایک ضعیف سند کے ساتھ الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کی قسم ہے۔ اب عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، رسول اللہ یہ نعرہ لے کے آئے، اگر رب کو ایک مانتے ہو، توحید ربوبیت کے قائل ہو، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کو چبھتی ہے جب کہی جاتی ہے، ہندو بھی ایک مذہب ہے، اور ہندو مت میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ہندو مجرد مٹی کی پوجا کرتا ہے تو آپ کو بہت بڑا مغالطہ ہے۔ مجرد مٹی کی، مجرد شجر کی، مجرد حجر کی پوجا کبھی نہیں ہوتی۔ اس حجر کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہوتی ہے، اس حجر کے پیچھے بھی ایک داستان ہوتی ہے، اس مٹی کے بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے بت بنایا جاتا ہے اور اس کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے؟ نہیں، پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ رام کا بت ہے۔ بھائی رام کون ہے؟ ہاں، ہمارا ایک تریہی پرسنالٹی اور شخصیت گزری ہے، اس کی تمثیل بنائی جاتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا مجرد مٹی کی پوجا کی؟ اس کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ وہم اور مغالطہ یہ ڈالا گیا
کہ کفار مکہ یا قریش مکہ بنیادی طور کے اوپر مجرد مٹی کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی. لات حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، اس کا بت بنایا ہوا تھا. تو مٹی کی پوجا ہو رہی ہے کہ لات کی ہو رہی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادت کے جتنے افعال ہیں اس کے اندر دعا بھی شامل ہے. یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مقدمہ رکھ رہا ہوں. عبادت کے جتنے افعال ہیں ان میں دعا شامل ہے. اور آج کے بعد آپ نے گھر جانا ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 اٹھانی ہے. جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا شرک کا کاروبار ہے، دھندا ہے، اللہ رب العزت نے، میں مولویوں کی باتیں یا حدیث بھی آپ کے سامنے آج نہیں رکھ رہا، آپ نے قرآن پاک اٹھانا ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. آگے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور جو بندہ بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے عبادت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم وسیلہ ڈال رہے ہیں، اللہ اس کو عبادت کہہ رہا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. جو عبادت کرتے ہیں ان کی جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں، جب ان کو آپ روکیں گے ٹوکیں گے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا ایک ہی قول ہوگا، یہ ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کر رہے، یہ عبادت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت ہے، وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کہتا ہے تم مجھے ایسی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں کسی کو پتہ نہیں. سبحانہ وتعالی اما یشرکون. اللہ رب العزت نے وسیلے کی اس قسم کو خود شرک کہا. اگر ابھی بھی ذہن میں کوئی بہام ہے، جائیے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی ذہن میں وہم اور اشکال باقی رہے سورۃ زمر کو اٹھائیے، آیت نمبر 3 پہ آ جائیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا الی اللہ. اب بتائیے اس آیت کے بعد بھی کوئی تشریح کی مزید ضرورت رہتی ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. قیامت تک شرک صرف اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار پکڑے گا اس کو کہو گے اللہ کے لیے رک جاؤ، اللہ کے لیے رک جاؤ، تو وہ کہے گا ما نعبدہم، میں اس کی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ رکیے، اللہ کی قسم عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے، کیسا پردہ ہے. ایک ولی اللہ جب تک زندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، باہر کی بات نہیں سن رہا اپنے مرید کی، گھر کے باہر مرید ہو وہ اس تک پیغام رسانی نہیں ہو رہی، دیوار کے پیچھے کی نہیں سن رہا، لیکن جیسے ہی فوت ہو جاتا ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے، پھر پورے دنیا کے مریدوں کی اپنی قبر میں بیٹھا سن رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے سن رہا ہے، یہ نقطہ غور طلب ہے، عقل کے اوپر پردہ ہے. یہ جو قبر میں چلا گیا یہ کیسے سن رہا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے اسے قدرت دی ہے. جس رب نے اس میت کو قدرت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کی سن رہا ہے، وہ رب خود نہیں سن رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقل کے اوپر پردہ اسی کو کہتے ہیں. جس رب نے قدرت دی ہے کہ وہ میت پوری دنیا کی سن رہی ہے، وہ رب خود براہ راست نہیں سن رہا. اس رب تک کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے. اور عجیب دوغلا نظریہ یہاں پہ کہیں گے، اللہ کہے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں. مولوی کہے گا نہیں نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہے گا نہیں دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں نہیں بڑی دور ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ، ایک طریقہ، ایک وسیلہ، ایک سیڑھی، ایک ذریعہ چاہیے. جو قبر میں چلا گیا وہ قریب ہو کی قدرت سے، اور خود اللہ قریب نہیں ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بھی ہمارے دماغ سے محو ہو گیا. ایک ایک واقعہ، ایک ایک آیت ایسی ہے
کہ جو انسان کے عقیدے کو درست کر سکتی ہے. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ سب کو آتا ہے. اشارہ کرنا مطلوب اور مقصود ہے. کشتی پہ سوار ہوئے. آپ نے غور کرنا ہے ہمارے معاشرے کا المیہ. میں اللہ کی قسم بغیر طنز کے اصلاح کی نیت سے اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کی نیت سے آیا ہوں کہ جن کے عقیدے میں شرک کی یہ قسم پائی جاتی. اکرمہ بن ابی جہل کشتی پہ سوار ہوئے. کشتی بھمر میں پھنس گئی, گرداب میں. ملاح کہنے لگا, کشتی والے پکارنے لگے لات منات عزا وغیرہ کو, کہا اپنی دعاؤں کو خالص کرو. تو اکرمہ بن ابی جہل خود کہتے ہیں میں نے سمجھا میں دو کو پکار رہا ہوں, لات اور منات کو, تو اس کے کہنے کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک کو پکارو, خالص کرو. میں ایک کو پکارنا شروع ہو گیا. کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو, تم سمجھے نہیں ہو. یہاں پہ جہاں پہ ہم قید ہو گئے ہیں, جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, یہ سمندر ہے. یہاں پہ اگر کوئی سنتا ہے تو وہ عرش عظیم کا رب سنتا ہے. اور اگر میں یہ حدیث بیان کروں گا تو شاید کوئی غامدی فکر والا کہ یہ جی اس کی سند میں ضعف ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی نقل فرما دیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. جب کفار مکہ, جائیے قرآن پاک اٹھائیے, آج یہ اشکال اپنے دماغ سے نکال دیجئے جو آپ کو مولویوں نے ڈالا ہوا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب کفار مکہ کشتیوں پہ سوار ہوتے, ان کی کشتیاں گرداب میں یا بھمر میں پھنس جاتی, تو وہ اللہ کو خلوص دل سے پکار اٹھتے. کون؟ کفار مکہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے؟ اے جی وہابیاں نے کفار والی آیتاں ساڈے تے لائیاں نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار مکہ اگر کشتیوں میں پھنس جاتے, گرداب میں پھنس جاتے, طوفانوں میں پھنس جاتے, تو اللہ کو خلوص نیت سے پکار اٹھتے. اور جب وہ خشکیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا, اذا ہم یشرکون, پھر اللہ کے علاوہ بھی ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو سفارشی بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے اور ان کو پکارنا شروع کر دیتے. اکرمہ بن ابی جہل نے جیسے ہی ملا کی یہ بات سنی, دل کے اوپر چوٹ لگی. اوہو, اگر سمندر میں بھی ایک اکیلا تنہا رب ہی سنتا ہے اور یہاں پہ بھی اس کی پکار میں, ندا میں, دعا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جانا, تو میں ساری زندگی ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا تلوار اٹھا کر. وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہمیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ خشکیوں میں بھی اگر پکارنا ہے تو صرف ایک اکلوتے رب کو پکارنا ہے. اگر سمندروں میں کفار مکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے, تو خشکیوں پہ کیوں نہیں, اتارو مجھے, واپس بھیجو. آئے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیا. کس نے؟ ابو جہل کے بیٹے نے. صرف مسئلہ سمجھ آ گیا, صرف مسئلہ سمجھ آنے کی بات ہے. اور یہاں پہ طنز کے بغیر, تان و تشنیع کے بغیر آپ نے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے. پھر کہتے ہیں یہ جی بڑے ظالم ہیں جی, ہمیں قریش مکہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نہیں ملاتے اللہ کی قسم, لیکن آپ نے ظلم ڈھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آپ نے مکہ کا کفار کہہ رہا کہ ہم جب کشتیوں پہ اللہ کہہ رہا ہے سوار ہوتے اللہ کو پکارتے, اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شعر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. آپ کلمہ گو ہیں, آپ امت محمدیہ کے فرد ہیں. وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اللہ کو پکارتے, اور آپ کہتے ہیں جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین. اور دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے پوری کی پوری کشتی کو مردوں اور میتوں سمیت پیر عبد القادر جیلانی نے باہر نکال دیا. یہ الزام پھر بھی ہم پہ کہ ہم آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آپ اپنے رویوں کی اصلاح کریں. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, وسیلے کی جائز اور پھر اس کے بدلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے صرف یہ جب کہا ہے وسیلہ تلاش کرو تو اس کے احکامات نہیں نازل کیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو, اللہ کے خوبصورت نام ہے. یا رحمان رحم فرما, یا رحیم رحم فرما, یا غفار یا غفور رحم مغفرت فرما, یا رزاق رزق دے, اے بیماریوں کو دور کرنے والے شفا دے. اللہ کے خوبصورت نام ہیں, ان کو اس کا واسطہ دینا ہے, ان کو اس کا واسطہ دینا ہے. آپ نے کوئی نیک عمل کیا, اس کا واسطہ دینا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے.
اللہ کے لیے کیا ہے. اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا وسیلے کی جائز قسم. اور یہ آپ نے غار کا سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ غار میں 3 لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے ہیں. اور تیسری قسم کہ کسی بھی نیک آدمی ہو، والد ہو، والدہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے دعا کا کہا جائے، بچہ ہو اس سے دعا کا کہا جائے. حضرت عمر نے کہا بچے نابالغ کو کہ میرے لیے دعا کرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا آپ اشرا مبشر ہیں، آپ جنت میں داخلے کی گارنٹی آپ بچوں سے دعا کرواتے ہیں؟ کہا ہاں، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی تک کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. دعا کروانا کس سے؟ کسی زندہ نیک ہو، بچہ ہو، والد ہو، والدہ ہو. یہ وسیلے کی ایک جائز قسم ہے. ہم مانتے ہیں کہ دعا یہ دعا ہے. یہاں سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں ذات کا وسیلہ، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رد کر رہا ہے کہ مجھے بتاتے ہو. ایک ہوتا ہے بندہ کسی نیک آدمی کے پاس جائے اور اس کو کہ میرے لیے دعا کی جائے، والدہ کے پاس جائے، والد کے پاس. اور ایک یہ ہوتا ہے اللہ تو مجھے میری والدہ کی وجہ معاف کر دے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ آپ نے ذات کا وسیلہ دیا کہ دعائے والدہ کا وسیلہ دیا، ذات کا وسیلہ. اور ذات کے وسیلے کو ہم رد کیوں سمجھتے ہیں اور ہم باطل کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک تو قرآن پاک کی جو سورہ یونس کی آیت نمبر 18، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ دی، یہ بین دلیل ہے. اس کے بعد جو ان کی دلیل ہے ذات کے وسیلے کے جواز کی، حیران رہ جائیں گے آپ، حیران رہ جائیں گے. وہ دلیل ان کے خلاف ہے، وہ دلیل ان کے خلاف ہے، لیکن پیش بھی وہی کرتے ہیں، لیکن عقل کے اوپر پردہ. کیا دلیل ہے؟ آپ سب نے واقعہ سنا، اشارہ کرنا مقصود ہے بات کو تاکہ مختصر رکھا جائے. رسول اللہ کی زندگی میں ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے کہا دعا کیجئے، مال ہلاک ہو گئے ہیں، قحط پڑ گیا، بارش کی دعا کیجئے. رسول اللہ نے دعا کی، بارش برس گئی. اب دنیا سے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کا دور ہے، یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جی یہ دلیل ہے ذات کے وسیلے کی. حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر، ممبر رسول کے اوپر. رسول اللہ کی قبر مبارک سے کتنی دور ہے ممبر جو گئے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ممبر رسول روضہ رسول سے کتنی دور ہے؟ چند قدم کے فاصلے کے اوپر. ایک شخص آیا، اس نے حضرت عمر سے وہی اپیل کی کہ راستے تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. حضرت عمر نے کہا جاؤ چچا عباس کو بلاؤ. اب یہاں سے یہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ. سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، بڑی عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. چچا عباس کو بلاؤ. کیوں؟ چچا عباس جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے. چچا عباس سے دعا کروائی، بارش ہو گئی. اب اگر ذات کا وسیلہ ہوتا، یہ حدیث دعا کے وسیلے کی ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے ذات کے وسیلے کے اوپر. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہاں پہ ہیں؟ روضہ رسول سے کتنے قدم کے فاصلے پہ ہیں؟ حضرت عمر دعا کرتے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بارش برسا دے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے. اگر جائز ہوتا تو کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کے مانگتا. کس کو بلایا گیا ہے؟ چچا عباس کو. کس نے دعا کی ہے؟ چچا عباس نے. تو کسی زندہ کے پاس جا کے دعا کروانا یہ جائز ہے اور وسیلے کی جائز قسم ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا عقیدہ دعا کے وسیلے کا تھا، ذات کے وسیلے کا نہیں تھا. کیونکہ ذات کا وسیلہ اگر ہوتا تو رسول اللہ کی ذات اقدس کیا جسم مبارک قبر میں موجود ہے، اور ذات عالم برزخ میں. معراج کی رات کی حدیثیں آپ کے سامنے، ساری انبیاء عالم برزخ میں ملے تھے کہ نہیں تھے ملے؟ تو ذات کا وسیلہ حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے دعا کا وسیلہ ہے، صرف دعا کا. ذات کے وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے. لیکن دکھ یہ ہے، چلے یہ تو ایک بات اس قسم بڑی قسمیں اللہ معاف کرے. اب ہم کیا بات کریں؟ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ توحید ربوبیت کے تو کفار مکہ بھی قائل تھے، لیکن ہمارے ہاں تو توحید ربوبیت میں بھی شرک پایا جاتا ہے. توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے. آپ وہ رسول اللہ کی حدیث بھول گئے
کہ بارش ہوئی، تو رسول اللہ نے کہا کل رات بارش ہوئی، بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ پکے ایماندار ہو گئے۔ کون کافر ہو گئے اللہ کے رسول؟ جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ کافر ہو گئے۔ کفار مکہ بھی بارش برسانے کے لیے اللہ کو مانتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ بگڑی بنانے والے الگ گئے، بارش برسانے والے الگ گئے، اولاد دینے والے الگ گئے، رزق دینے والے الگ گئے۔ ہر چوک چراہے میں مختلف کام کرنے والے مختلف ہیں۔ اور یہی کفار مکہ نے رسول اللہ کو کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اللہ کے رسول آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا عبادت کو خالص ایک اللہ کے لیے کر دو اور عبادت کا کوئی جز کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ بس یہ نقطہ اختلاف تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا پایا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سابقہ دور میں ایک استھان ہوا کرتا تھا، وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کو کہا چڑھاوا چڑھا، اس نے کہا میرے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا مکھی کو ذبح کر دے، مکھی کو ذبح کیا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا مکھی بھی مخلوق ہے، اور مخلوق اگر قربان ہوگی خالق کے آستانے کے اوپر ہوگی، مکھی کے بھی دو پر ہیں، مکھی بھی مخلوق ہے، نہیں کروں گا۔ اس کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا غیر اللہ کے لیے، مکھی کا، وہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ ہم نظر بھی دے دیں، نیاز بھی دے دیں، فلاں کے نام کی، فلاں کے نام کی، فلاں کے طرف سے نہیں ہے، فلاں کے نام پہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھیے۔ اور توحید کی ایک خاص قسم ہے جس میں افراط و تفریط اس سے بھی زیادہ ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ چلے جائیں، چلے کیا جانا، یہاں پہ یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں صرف بچے، ان کے نصاب میں ان سے بھی آپ پوچھیں گے نا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں لکھا ہوا ہے۔ مدارس کا کیا بندہ رونا رہے؟ اور مدارس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دو فلسفے پائے جاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ آگے بھی ہے، اللہ پیچھے بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ نیچے بھی ہے، اللہ دائیں بھی ہے، اللہ بائیں بھی ہے، اللہ متصل ہے عالم کے، اللہ منفصل ہے عالم سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہاں؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کہاں؟ اللہ ہر چیز میں ہے۔ اللہ کہاں؟ اللہ مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر مخلوق میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ بھی دھیان نہیں رکھتے کہ لیٹرین ہے، نہیں ہے، مخلوقات میں سارے جانور ہیں، نہیں ہے، نہیں، ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ ہی۔ بلکہ جملے آپ کو ایسے ملیں گے، آپ ان کا نصاب پڑھیں، آپ کی حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو درخت، شجر، حجر، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ ہی کی ذات کا پرتو ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی اللہ، ہر جگہ چیز اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ، ہر چیز میں اللہ، ہر منظر میں اللہ، ہر پس منظر میں۔ شاعری موجود ہے صوفیاء کی، اور دوسری شاعری بھی عجیب ہے، ایک یہ عقیدہ، دوسرا عقیدہ اس سے بھی عجیب ہے۔ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے۔ اللہ ہے کیا جی؟ معاذ اللہ۔ یہ جملہ کہتے ہوئے بندہ ڈر جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی بھی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کیا؟ اللہ ایک گورک دھندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صوفی شعراء نے نہیں کہا تو ایک گورک دھندا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیسی بد تہذیبی ہو رہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ کسی شخصیت کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، اللہ تو ایک گورک دھندا، اللہ کو نہیں جی سمجھا جا سکتا۔ اللہ نے دونوں عقیدوں کا رد ایک ہی آیت میں کر دیا۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایسے ایسے عقیدے پیدا ہونے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رب نہ گورک دھندا ہے، نہ ہر مخلوق میں ہے، نہ ہر مخلوق کے اندر ہے، اور نہ کوئی مبہم چیز ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رب وہ ہے جو اپنے عرش عظیم پہ متمکن ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ اور قرآن پاک میں 20 سے زائد آیات ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟
اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش عظیم پہ ہے۔ 21 سے زائد آیات ہیں جو قرآن پاک میں الوف کی طرف دلالت کرتی ہیں اور آسمان کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ ام امنتم من فی السماء امنتم من فی السماء الرحمن علی العرش استوى قد نرى تقلب وجهك فی السماء۔ پیارے حبیب ہم آپ کو دیکھتے تھے، قد نرى، اللہ گورا کے دندہ ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کو مشکوک بنایا ہوا، اللہ کو مبہم بنایا ہوا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے حبیب ہم آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے۔ رسول اللہ جب اللہ سے دعا مانگتے تھے اور رسول اللہ جب اللہ سے مناجات کرتے تھے کہاں دیکھتے تھے؟ آسمان پہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کی آنکھوں کو اٹھا ہوا دیکھا، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدل دیا۔ ہم رب ہیں۔ معراج کی ساری حدیثیں بھول گئے؟ اگر اللہ ہر چیز میں، ہر جگہ میں، مخلوق کے اندر ہے، مخلوق کے اندر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو معراج کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں پہ کیوں نہیں ملاقات ہوگی؟ اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن معراج آپ کے اور ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی لونڈی کے بارے میں کہنے لگا میں اسے آزاد کرنے کی نیت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا پہلے میرے پاس لے کے آ۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا آسمان میں اشارے سے۔ رسول اللہ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے۔ اور پھر جواب یہ دیتے ہیں، وابی بڑے ظالم نے، اہل حدیث بڑے جناب اللہ کی ذات، اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں، اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں، اس طرح کے الزام نہ تندیاں دا۔ مولوی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے بل یداہ مبسوطتان، یہ مولوی نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ وابیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، اہل حدیثوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، کہ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں میں جیسے چاہے خرچ کروں۔ جی اگر ہم ہاتھ مان لیں گے تو پھر تو تشبیہ آ جائے گی، یہ بڑا شرک ہے۔ یہ اللہ سے کوئی چیز تشبیہ آ جائے گی، تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اگر اللہ کے ہاتھ مانے جائیں گے، یہ بات تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل لگے لیکن آپ نے یہ سمجھ کے جانی ہے، اگر اللہ کے ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ آئے گی مخلوق کے ساتھ۔ یہ اتنا بوگس، اتنا باطل فلسفہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس فلسفے کا رد ازہد کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ صرف ایک آیت ہر باطل کو رد کرنے کے لیے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کی مثال نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا اللہ کی اگر مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور ایک آیت یاد کر لیں بڑا فائدہ دے گی، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو سنتا دیکھتا نہیں ہے، تو بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، یہاں پہ تشبیہ نہیں آ رہی۔ اگر سمیع اور بصیر کے ساتھ تشبیہ لازم نہیں ہے تو نے کیسے سمجھ لیا ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ لازم ہے؟ تجھے کس نے یہ بہکایا کہ ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، سمیع بصیر ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی؟ اللہ کے بندے عقل کو ہاتھ مارو، لیس کمثلہ شیء۔ ہم نے کون سا کہا کہ اللہ کے ہاتھ میرے جیسے ہیں؟ ہم نے یہ کہا، ہم نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، جس چیز کا اس بات اللہ نے کیا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ کے ساتھ مثال نہیں دینی چاہیے، سچ بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مخلوقات کے اندر کیا ہمارے ہاتھ پرندوں سے ملتے ہیں؟ کیا پرندوں کے ہاتھ چیونٹیوں سے ملتے ہیں؟ کیا چونٹیوں کے ہاتھ کرسی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ کیا کرسی کے ہاتھ چارپائی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ اگر مخلوقات میں اتنا تنوع ہے تو جو رب خالق ہے، مالک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ نے جب یہ کہہ دیا میرے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ تیرا اور میرا سننا دیکھنا کیا ہے؟ تو نے دیکھا، تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو سن بھی رہا ہے۔ اور یہ بات بھی چھوڑیے، اللہ ہی کی طرف سے دلیل لیجئے،
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ام المومنین بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم خولا کی آواز اونچی ہوئی نا تو میں نے سننے کی کوشش کی کہ کیا کہتی ہے، مجھے سمجھ نہ آئی۔ قربان جائیں اللہ کی سماعت پہ کہ عرش عظیم سے اعلان کیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ کی سماعت ایسی ہے جیسے میری اور آپ کی اللہ کی بصارت ایسی ہے۔ آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ عیسائیوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں، عیسائیوں کے اوپر یہ عیسائی بڑے ظالم ہیں جی۔ کیوں جی؟ اور یار انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ہاں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، مانتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اور اتنی بری بات ہے آسمان زمین تلپٹ ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ اپنے گریبانوں کو جھانکیے۔ انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا، اور میں نے اور آپ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہم نے ظلم زیادہ کیا کہ انہوں نے کیا؟ ایمانداری سے بتائیے۔ جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس عقیدے کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ بات آئی ہے توحید کی تو اس کو سمجھ کے جائیے۔ ہم ان کو الزام نہیں دیتے، انہوں نے سمجھا کہ نور جو ہے تخلیقات میں مخلوق میں افضل شے ہے، انہوں نے کہا نبی کریم نور تھے۔ چلیں یہ ان کو پلس پوائنٹ دے دیجئے کہ ٹھیک ہے ان کی نظر میں نور افضل تھا تو انہوں نے کہہ دیا۔ ہمارے ہاں قرآن و سنت میں یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے اور اجماع بھی ہو گیا بعد میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہم اشرف المخلوقات بشر کو سمجھتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو بشر میں رکھا، انہوں نے نور سمجھا، انہوں نے نور میں رکھ دیا۔ لیکن دلائل کی دنیا میں جب علماء کے آپس میں مکالمات ہوئے، لکھے گئے، آپ کو پتہ ہے اس کی مکالمات کی ہسٹری کا 100 150 200 برس کی، یہ دلائل سے ثابت ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور دلیل ایک تو یہ، اور دوسری کرمنا بنی آدم کی آیتیں۔ لیکن ایک سب سے بڑی دلیل کوئی بتا سکتا ہے اشرف المخلوقات کی کیا ہے؟ کوئی طالب علم بچہ؟ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نورانی مخلوق تھی ان میں سب سے افضل کون تھے؟ فرشتے۔ اور فرشتوں میں سب سے افضل کون تھے؟ جبریل امین۔ سب کو حکم دیا، آدم کو پیدا کیا تو کیا کہا اس کو؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ تعظیم کا؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ عظمت کا؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ اشرف المخلوقات منوانے کا؟ جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول جو نورانی تھے، ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اب اللہ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم مخلوقات میں سب سے افضل بشر ہیں، اور اس لیے کہ بشر میں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اور ان مخلوقات میں اور ان بشر میں کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے اوپر تو ہمارا اتفاق ہے۔ مسئلہ کہاں پہ کڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ماننے پہ آگی کہ اشرف المخلوقات بشر ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم نے عقیدہ گڑا ہوا ہے نور کا، اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ حالانکہ یہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نورانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا، ہمارے معاشرے کا عقیدہ، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اب تبلیغ سے ابلاغ سے ان کے ہاں بھی توحید پرست لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک گروہ آج بھی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جنہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ ٹھیک ہے آدم تو افضل تھے، اشرف المخلوقات تھے، بشر ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک نور کی قسم ہے جو آدم سے بھی افضل ہے۔ بھائی وہ کون سی قسم ہے؟ اللہ کی قسم یہ کہتے ہوئے بندہ کانپ جاتا ہے۔ وہ جی اللہ کا نور تو مخلوق سے افضل ہے، بے شبہ افضل ہے، تو اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ والا نور نہیں ہے مخلوق والا، نور من نور اللہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہیں، اللہ ہی کا
ذات کا حصہ ہے۔ ہم عیسائیوں کو برا بلا کہتے ہیں، ابن اللہ کہا، تم نے کیا کمی کی ہے؟ تم نے کہا نور من نور اللہ ہیں، اور اللہ نے اس کا رد بھی پہلے کر دیا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز بیان کرنے لگے ہو، اللہ کا جز بنا دیا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ، ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور اس باطل گندے فلسفے کو رد کرنے کے لیے اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں ایک عظیم آیت کو نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ آیت بھی سمجھ آ جائے تو عقیدہ درست ہو جائے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم نے ظلم کم کیا، ہم نے رسول اللہ کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر اللہ کا بیٹا ہو فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی بھی عبادت کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کا اگر بیٹا ہو تو وہ بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ کا جو جز ہو وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دکھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ بڑا، ادھر کہتے ہیں اللہ دور ہے، ادھر کہتے ہیں ہر جگہ میں، اس لیے ہر جگہ کی آپ دلیل پوچھیں گے نا، یار آپ ہر جگہ میں اللہ کیسے ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے کہا میں قریب ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہتے تھے اللہ دور ہے، اس مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے۔ اب بھائی اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جہت بیان کی ہے، اپنی جہت بیان کی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رب تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بندہ عرش عظیم کے قریب ہے، میں رب قریب ہوں۔ کیوں؟ یہ فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ نے بعض اپنی مخلوقات کا ذکر بھی امت تک پہنچایا۔ عرش عظیم کا جو فرشتہ ہے نا، جنہوں نے عرش عظیم کو تھاما ہوا ہے، جن فرشتوں نے، ان میں سے ایک فرشتے کا قد رسول اللہ بیان کر کے گئے کہ اس کا سر عرش عظیم کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں، اور اس کے کان اور کاندھے کے درمیان کا فاصلہ تیز رفتار پرندہ 500 سال اڑتا رہے پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں عرش عظیم پہ ہو، یہ ساری کہکشاؤں ملکی وے سے پار کر کے 14 ارب سال لگتے ہیں لائٹ کو یہاں پہ پہنچتے ہوئے، اور عرش عظیم کے قریب جبریل کھڑے ہوں اور اللہ حکم دے نا، اے جبریل یوسف کو کنویں میں دھکا دے دیا گیا ہے اور میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین پہ نہ لگے، تو جبریل کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اللہ کی مخلوقات، جبریل امین کا پر آ جاتا، تو اللہ دور ہے؟ اللہ بھی قریب ہے، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی سماعت و بصارت کے ساتھ۔ یہ اللہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوا، یہ جو فضا، یہ جو دنیا مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ان مخلوقات کے اندر گھسا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات تو ہوگی مکمل۔ ایک ساتھی نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے پرچی بھیجی ہے، تو 2 باتیں بس یا 3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بتائیں طریقہ کیا دعائیں قبول ہوں۔ آسان ترین جو نسخہ ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں، یا اللہ فوری قبول کرتا ہے، یا آنے والا حادثہ کاٹتا ہے، یا مستقبل میں قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی، آخرت کا ذخیرہ دیکھ کر۔ لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا میں دعا قبول ہو، تو آج کے بعد ارادہ کر لیجئے آپ سب وضو کر کے، وعدہ کریں وضو کر کے سوئیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے تو آسمان سے فرشتہ آئے گا جو ساری رات آپ کے سرانے کھڑا رہے گا، آپ کروٹ بدلیں گے، اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ دعا کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ اللہ کے۔ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اللہ کے کہنے پہ بولتے ہیں۔ دعا کر رہا ہے تو اللہ نے قبول کرنی ہے، تو دعا کے لیے لگایا ہوا۔ پھر دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کی آنکھ کھل گئی،
حالت وضو میں سوئے ہوں اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت قبول کرے گا. پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے نے وضو تو نہ کیا, یاد نہیں رہا, سفر میں تھا, تھکا ہوا, وضو کیے بغیر سو گیا, اب کیا کرے, اب کیسے دعا قبول ہونی ہے؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیے, دوسری حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں جو بندہ رات کو بغیر وضو بھی سویا ہو, اچانک آنکھ کھلے, وہ کیا کرے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اپنے لیے رحم کی دعا کرے, اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے, اپنے لیے رزق کی دعا کرے, اور جو جی چاہے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگے, اللہ قبول کر لے گا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, لوگوں کے لیے, لوگوں سے کروانی بھی چاہیے, حضرت عمر کی بات آپ کے سامنے رکھ دی, اور لوگوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ امام عبداللہ ابن مبارک نے حسن بن عیسیٰ کو اپنی مسجد میں آتا دیکھا, اور دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے, عیسائی ہے. کہنے لگے اے اللہ, کیا یہ خوبصورت چہرہ آگ میں جلے گا؟ کیا یہ خوبصورت چہرہ آگ میں جلے گا؟ اس کے لیے دعائیں شروع کر دی. 4 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ نے اسلام کو قبول کر لیا. اور اس طرح کے واقعات متعدد ہیں. اور دوسرا یہ تو پرانا واقعہ بیان کیا, عصر حاضر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کسی کے لیے دعا کرنا کسی کو لگ بھی جاتی ہے, اور سب سے بڑی جو اس بات میں خوشخبری ہے وہ یہ ہے, آپ نے کسی کے لیے دعا کی, اللہ میرے بھائی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا, نہیں اللہ تیرے پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے, نہیں اللہ تجھے بھی دے, اللہ میرے بھائی کو گاڑی دے, نہیں اللہ تجھے بھی دے. بندے کی تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں, یہ جو فرشتہ اترا اس کی تو ہونی ہے کہ نہیں. تو یہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ایک معاہدہ کر رہے ہیں, ایک پیکٹ کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو عصر حاضر کا ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. طائف کے ساتھ ایک شہر ابہا, اس کے امام مسجد نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا, اور جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین ہوگی. اس رات اس کو خواب آئی کہ یہ جس شخص کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے یہ جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. اور اس سے پوچھا ہے اللہ کے بندے تو جنت الفردوس میں کیسے داخل ہو گیا؟ کہا میرے لیے فلاں بدو نے ایک دعا کی تھی جس کی وجہ سے میں جنت الفردوس میں داخل ہو گیا ہوں. وہ امام اٹھا اور اس بدو کے پاس چلا گیا اور جا کے پوچھا تو کل جنازے میں شریک ہوا تھا؟ کہا ہاں شریک ہوا تھا. کہا تو نے کیا دعا کی تھی؟ وہ شخص مجھے خواب میں ملا, جنت الفردوس میں تیری دعا کی وجہ سے چلا گیا. کہا اچھا. کہا میں نے ایک ہی دعا کی تھی, اے اللہ ہم بدو مزاج کے لوگ ہیں, جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمارے بچوں کو لگی ہے, جو چیز ہوتی ہے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اے اللہ میرا یہ دوست مہمان بن کے تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے, اس کی عمدہ میزبانی کری. تو وہ شخص جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. تو لوگوں سے دعا کروایا کیجئے, لوگوں کے لیے دعا کیا کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تھے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر حضرت علامہ ہشام علی ظہیر صاحب, جو آپ کے سامنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے.